امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے افغانستان سے امریکی فوجیوں کے اچانک انخلاء پر ایک بار پھر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان سے انخلاء ہولناک تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بائیڈن کے دور صدارت میں افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلاء کے طریقہ کار پر ایک بار پھر تنقید کی اور اسے ہولناک بتایا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے ایک گفتگو میں مزید کہا کہ افغانستان سے انخلاء ہولناک تھا اور چین نے افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلاء کے بعد بگرام ایئر بیس پر قبضہ کر لیا۔ امریکی صدر نے زور دیا کہ افغانستان کو چاہیے کہ وہ امریکی فوجی ساز و سامان کو واپس کرے۔ دریں اثنا امریکی وزیر دفاع پینٹ ہیگسٹ نے بھی بدھ کے روز کہا کہ افغانستان سے امریکی فوجیوں کی پرآشوب واپسی کے بارے میں تحقیقات کی جائیں گی اور افغانستان سے انخلاء کے ذمہ داروں کو جواب دینا ہوگا۔ ٹرمپ نے اس سے قبل بھی طالبان سے افغانستان میں امریکہ کے بچے فوجی ساز و سامان کو واپس کیے جانے کا مطالبہ کیا تھا۔ قیدیوں کی آزادی کے 7ویں مرحلے میں جمعرات کو تقریباً 650 فلسطینی قیدی آزاد ہو گئے۔ ابلاغیاتی ذرائع نے جمعرات کو صہیونی جیلوں سے آزاد ہونے والے فلسطینی قیدیوں کے لیے 12 بسوں کے غزہ میں داخل ہونے کی خبر دی ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ حماس اور غاصب صہیونی حکومت کے درمیان جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کے تحت آزاد ہونے والے ان قیدیوں میں سے متعدد کی حالت ٹھیک نہیں تھی، جس کی بنا پر انہیں فوری طور پر شہر خان یونس کے یورپین ہاسپٹل میں داخل کرنا پڑا۔ اس دوران قیدیوں سے متعلق حماس کے شعبے کے سربراہ احمد القدرہ نے بتایا کہ جمعرات کو 642 قیدی صہیونی جیلوں سے آزاد ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان میں غزہ کے 445 باشندے بھی شامل ہیں جو غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے شروع ہونے کے بعد صہیونی فوجیوں کے ہاتھوں گرفتار کیے گئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ان میں 46 خواتین اور بچے شامل ہیں۔ حماس کے شعبے امور اسیران کے سربراہ احمد القدرہ نے کہا کہ آج قیدیوں کے تبادلے کے 7ویں مرحلے میں جو 642 بے گناہ فلسطینی قیدی صہیونی جیلوں سے رہا ہوئے ہیں، ان میں 151 قیدی ایسے ہیں جنہیں عمر قید اور لمبی مدت کے لیے جیل کی سزا سنائی گئی تھی اور وہ برسوں سے صہیونی عقوبت خانوں میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے تھے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ الجزیرہ نے بتایا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت نے 24 فلسطینی بچوں کی آزادی مؤخر کر دی ہے اور اعلان کیا ہے کہ انہیں 4 صہیونی جنگی قیدیوں کے جنازوں کی شناخت مکمل ہو جانے کے بعد رہا کیا جائے گا۔ ابلاغیاتی ادارے نے بتایا کہ جمعرات کو صہیونی جیلوں سے آزاد ہو کر غزہ پہنچنے والے بہادر فلسطینی قیدیوں کے اپنی سرزمین میں داخل ہونے اور لواحقین سے ملنے کے جذباتی مناظر بھی دیکھنے کو ملے۔ صہیونی جیلوں سے فلسطینی قیدیوں کی آزادی کے 7ویں مرحلے کے بعد حماس نے ایک بیان جاری کر کے بعض ملکوں کو نصیحت کی ہے کہ قیدیوں کے حوالے سے اپنا دوہرا رویہ ترک کر دیں۔ حماس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ دنیا کے بعض ملکوں کو قیدیوں کے تبادلے سے متعلق اپنے دوہرے معیاروں کو ترک اور غیر انسانی رویے کی اصلاح کرنی چاہیے، جو صہیونی جنگی قیدیوں کی یک طرفہ رہائی کی حمایت میں بولتے نہیں تھکتے، لیکن فلسطینی قیدیوں کو جو وحشیانہ ایذائیں دی جاتی ہیں وہ انہیں نظر نہیں آتی۔ غاصب صہیونی حکومت دھمکیوں اور طاقت کے بل پر فلسطینی خاندانوں کو اپنے قیدیوں کا استقبال کرنے اور ان کی رہائی کا جشن منانے سے روک رہی ہے۔ مقبوضہ فلسطین کے ایک باخبر ذریعے نے بتایا ہے کہ صہیونی فوجیوں نے قیدیوں کے تبادلے کے 7ویں مرحلے سے قبل فلسطینی قیدیوں کے مکانات پر دھاوا بول کر انہیں دھمکی دی ہے کہ اگر انہوں نے جشن منانے یا فلسطینی پرچم لہرانے کی کوشش کی تو ان کے مکانات پر حملے کیے جائیں گے۔
صہیونی دہشت گردوں نے مقبوضہ بیت المقدس اور مغربی کنارے میں رہائش پذیر قیدیوں کے اہل خانہ کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے اپنے قیدیوں کی رہائی پر خوشی منائی تو پھر ان کے قیدیوں کی رہائی کو مؤخر کر دیا جائے گا۔ بیت المقدس کے رہائشی ایک فلسطینی کنبے نے الجزیرہ ٹی وی چینل کو بتایا کہ صہیونی ٹولے نے اسے مجبور کر کے یہ عہد لیا ہے کہ وہ اپنے قیدی کی آزادی پر اس کے استقبال میں کسی طرح کا کوئی جشن نہیں منائیں گے۔ غزہ میں خود اپنی حکومت کی بمباری میں ہلاک ہونے والے 4 صہیونی قیدیوں کے جنازوں کو حماس نے ریڈ کراس کے حوالے کر دیا ہے۔ رات کی تاریکی کے سبب ہلاک شدہ صہیونی قیدیوں کے جنازوں کو بغیر کسی خاص تقریب اور ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کی عدم موجودگی میں ریڈ کراس کے حوالے کیا گیا۔ العربی چینل نے اپنی رپورٹ میں صہیونی قیدیوں کے جنازوں کی منتقلی کے عمل کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ عالمی ریڈ کراس سوسائٹی کی ٹیم جنازوں کو تحویل میں لے لینے کے بعد کرم ابو سلیم گزرگاہ سے واپس مقبوضہ فلسطین کی جانب چلی گئی۔ اس سے قبل صہیونی حکومت نے قیدیوں کے تبادلے کے موقع پر اپنی طاقت اور استقامت کے مظاہرے پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ صہیونی قیدیوں کی رہائی اور انہیں ریڈ کراس کی تحویل میں دینے کے حوالے سے حماس کے فاتحانہ انداز کو عالمی سطح پر صہیونی حکومت کی شکست کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ خیال رہے کہ صہیونی اور فلسطینی قیدیوں کے تبادلے کا عمل ایسے عالم میں انجام پا رہا ہے کہ حماس کے مقابلے میں ناکامی سے بوکھلائے صہیونی دہشت گرد مغربی کنارے میں اپنی جارحیت کے دوران اب تک ایسے متعدد فلسطینیوں کو دوبارہ اغوا کر چکے ہیں جنہیں حال ہی میں صہیونی عقوبت خانوں سے رہائی ملی تھی۔ پاکستانی کابینہ میں توسیع کے تحت نئے وزراء کو شامل کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق صدر آصف علی زرداری جمعرات کی شام ایوان صدر میں ایک تقریب میں وفاقی کابینہ کی توسیع کے تحت نئے وزراء سے عہدے کا حلف لیں گے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان کی وفاقی کابینہ میں شامل ہونے والوں میں زیادہ تر اراکین مسلم لیگ نون کے ہوں گے۔ اس کے علاوہ MQM پاکستان کے رکن قومی اسمبلی مصطفیٰ کمال بھی وفاقی کابینہ میں شامل کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان کی وفاقی کابینہ میں توسیع کے تحت مسلم لیگ نون کی خاتون رکن پارلیمنٹ شہزہ فاطمہ کو بھی وزارتی کونسل میں شامل کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میڈیا کے مطابق انہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزیر مملکت کی حیثیت سے نئی وزارتی کونسل میں شامل کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان کی اپوزیشن جماعت کانگریس نے ملک کے سلسلے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے توہین آمیز رویے کے مقابلے میں وزیر اعظم مودی پر خاموشی برتنے اور تسلیم ہونے کا الزام عائد کیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق کانگریس کے سابق رکن پارلیمنٹ اجے کمار نے کہا ہے کہ اگرچہ بھارتیہ جنتا پارٹی ہمیشہ وزیر اعظم نریندر مودی کو وشو گرو یا عالمی رہنما کے طور پر فروغ دیتی ہے، مگر سچائی یہ ہے کہ مسٹر مودی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے پوری طرح سے جھک جاتے ہیں اور ان کے بیانات کا جواب دینے کی ہمت بھی نہیں رکھتے ہیں۔ کانگریس کے سابق ممبر پارلیمنٹ اجے کمار کا خیال تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ وزیر اعظم مودی کے سامنے ہندوستان کو برا بھلا کہتے رہے، یہاں تک کہ جب ٹرمپ ہندوستان کو ٹیرف کی خلاف ورزی کرنے والا ملک بتا رہے تھے تب وزیر اعظم خاموش رہے، جبکہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنا بہترین دوست کہتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ان کے برخلاف ہم نے دیکھا کہ فرانسیسی صدر نے ٹرمپ کو بات چیت کے دوران ٹوک کر ان سے کہا کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں۔ کانگریس کے لیڈر کا مزید کہنا تھا کہ ایلن مسک نے F-35 جنگی طیاروں کو غیر معیاری قرار دیا ہے، مگر وزیر اعظم نے ابھی تک F-35 کے معاہدے سے انکار نہیں کیا ہے، حتیٰ یہ بھی نہیں کہا ہے کہ وہ دفاعی ماہرین سے بات چیت کے بعد اس پر کوئی فیصلہ کریں گے۔ لبنانی کابینہ نے نواب سلام کی قیادت میں پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ لے لیا ہے۔ لبنانی کابینہ نے پارلیمنٹ کے 128 میں سے
95 ووٹ حاصل کیے، جبکہ 4 اراکین پارلیمنٹ نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، 12 نے مخالفت میں ووٹ ڈالے اور 17 اراکین غیر حاضر رہے۔ لبنانی کابینہ میں یہ ووٹنگ 2 دنوں تک وزراء اور وزیر اعظم کی تقریروں پر بحث کے بعد ہوئی تھی۔ نواب سلام نے بدھ کے روز اپنی تقریر میں وعدہ کیا ہے کہ وہ معاشی اصلاحات پر عمل اور IMF سے مذاکرات شروع کریں گے۔ لبنانی کابینہ کو پارلیمنٹ سے ایسے حالات میں اعتماد کا ووٹ حاصل ہوا ہے کہ جب صہیونی حکومت اور حزب اللہ کے درمیان جنگ بندی کو قائم رکھنے کی کوششیں بھی جاری ہیں۔